बजट 2005, नई उम्मीदें, नए खदशात। देखें इस बार आम आदमी के लिए बजट में क्या है। मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है, मगर क्या ये सच है कि तेज़ी से इजाफा तो महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में भी हो रहा है। बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, मगर जा कहाँ रही है। ऐसे तमाम सवालों के जवाबात के लिए देखना ना भूलें बजट डिबेट विद मोहम्मद अकबर, ओनली ऑन ARY डिजिटल। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की माशी तरक्की और इक़्तिसादी सूरत हाल पर बहस के सिलसिले का प्रोग्राम बजट डिबेट लेकर हाजिर खिदमत है। आज के प्रोग्राम में हमने ज़हमत दी है फाइनेंस एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर सलमान शाह साहब को। डॉक्टर साहब वेलकम टू द प्रोग्राम। शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब फाइनेंस एडवाइज़र होने के अलावा एक माहिर इक़्तिसादियात भी हैं और आपने PhD की डिग्री हासिल की है फाइनेंस के अंदर। डॉक्टर साहब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि गुज़िश्ता साल जो माशी तरक्की के लिए इक़दाम किए गए थे, आपके ख़्याल में वो किस हद तक कामयाब हुए हैं इन मकासद में? देखें, जैसे आपने अभी रिसेंटली इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के नंबर्स आए हैं और हमारी GDP ग्रोथ रेट जो इस दफ़ा हुई है, ये पिछले 20 साल में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट 8.35 आई है, जिसमें इकॉनमी के तमाम शोबे जो हैं उन्होंने सब्सटेंशियल ग्रोथ दिखाई है, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 15% से ज़्यादा ग्रोथ है, एग्रीकल्चर में 7.5%, सर्विसेज 7.9%। सो अक्रॉस द बोर्ड ग्रेजुअल जो बिल्डअप हो रहा था कि 2 साल पहले 5% ग्रोथ, फिर 6.5%, इस दफ़ा 8.5 के करीब जो पहुँचे हैं, तो जनरली ये एक ग्रोइंग ट्रेंड बन रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, बजट के हवाले से एक ये इशू रहता है हर वक्त के जो हम बजट एस्टिमेट्स देते हैं एक्सपेंडिचर्स के, वो एक्चुअल से काफ़ी कम होते हैं, और जो रेवेन्यू के हम एस्टिमेट्स देते हैं वो एक्चुअल से काफ़ी कम होते हैं। तो ये हमेशा एक्सपेंडिचर ओवरशूट और रेवेन्यू अंडर एस्टिमेटेड क्यों रह जाता है? आखिर इसकी क्या वजह है? और ये पिछले कई सालों से हो रहा है ये। देखें, जो एक हमारी कैपेबिलिटी भी है प्रोजेक्शंस करने की। इस दफ़ा रेवेन्यूज़ हमने 580 बिलियन के प्रोडिक्ट किए थे। हो सकता है विल रीच 590 के करीब आ जाएंगे। हमने PDL प्रोडिक्ट किया था, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, कि वो 45 बिलियन हम कलेक्ट करेंगे। हम ज़ीरो भी नहीं कलेक्ट कर सके क्योंकि ऑयल प्राइसेस का जिस तरह से इंक्रीज़ हुआ है। तो ये एक जो हमारी कैपेसिटी टू प्रेडिक्ट है, और इकोनॉमिक डायनामिक्स जब आती हैं तो इन्वायरमेंट इस तरह से चेंज होती है कि द नंबर समटाइम डोंट मैच एग्जैक्टली वो आपने जो प्रेडिक्ट किया होता है। दूसरा, जो PSDP के अंदर जो हम एक्सपेंडिचर साइड पे बात करते हैं, तो वहाँ पे भी वो हमेशा 65-70% होता है, हमेशा इट फॉल शॉर्ट्स बाय 20%, 25%। इस दफ़ा तो लास्ट ईयर वी गॉट ऑलमोस्ट 95% ऑन द PSDP, बट हिस्टोरिकली वो इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी और उन चीज़ों में इतनी वो यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। इस दफ़ा हमारा पहले 9 मंथ्स में आई थिंक अबाउट 65% के करीब यूटिलाइजेशन हुई है, लेकिन वो द नेक्स्ट लास्ट क्वार्टर में आई थिंक कि वो यूटिलाइजेशन पूरी हो जाएगी। इस दफ़ा 272 बिलियन का है PSDP, 272 बिलियन का। तो ये आपके ख्याल में कैपेसिटी है कि हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे, या फिर आखिरी 2 महीने में भाग दौड़ के हम खर्च करेंगे अबाउट 72 बिलियन आउट ऑफ दैट? कैपेसिटी इश्यूज तो नॉट विद स्टैंडिंग, इस दफ़ा भी जो हमारा प्रोग्राम था 202 बिलियन का था, एंड अभी तक जो इंडिकेटर्स आ रही हैं इसको हम पूरी तरह 90% प्लस यूटिलाइजेशन होगी। बट ये 272 में एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोविंसेस का भी है। तो कोशिश तो हमारी ये है कि ये जो प्रोग्राम्स बने हैं इनको फुली इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि बेनिफिट्स जो हैं जल्दी से जल्दी इनके कंप्लीशन पे कौम को मिलें। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक तो ये तो बहुत सारे सब्ज बाग हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं और ये इंशाल्लाह इस पर कुछ काम भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो आजकल हुआ है वो इन्फ्लेशन का हुआ है। और आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ ए टैक्स ऑन पुअर, जिसमें गुज़िश्ता साल बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है और उसको काबू करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी,
جس کا منفی اثر ہوگا ہماری معیشت کے اوپر, آٹو موبائل سیکٹر کے اوپر اور کنزیومر ڈیوریبلس پہ یا کنسٹرکشن کے اوپر. تو ہاؤ ڈو یو پلان ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین گروتھ اینڈ انفلیشن؟ 3 میجر ریزنز ہیں. ایک ہے کہ ہمارا جو مانیٹری پالیسی تھی اوور دا لاسٹ 3 ایئرس وہ ایک اکوموڈیٹو مانیٹری پالیسی تھی. سو منی سپلائی جو ہے ہماری 20% سے بڑھ رہی تھی, 19-20% کے ریٹ سے بڑھ رہی تھی, اور ہماری جو نامنل جی ڈی پی سے یہ 6-7% زیادہ تھی. اگر ہمارا 5% لیٹ سے گروتھ ہوئی ان 2002 تو 4-5% آپ کی انفلیشن تھی, تو نامنل جی ڈی پی اراؤنڈ 9-10% تھا, لیکن منی سپلائی تقریباً 19% بڑھی. اسی طرح سو دا گیپ واز اباؤٹ 9%. لیکن میرے خیال میں اتنی زیادہ جو لوز مانیٹری پالیسی کی ضرورت نہیں تھی. اگر ہم مینٹین کرتے 2% کی بجائے 3-4% پہ اگر انٹرسٹ ریٹس رکھتے تو پھر بھی یہ گروتھ آ جانی تھی. لیکن یہ ایک موڈ پوائنٹ ہے, ون کین ڈسکس اباؤٹ کہ وہ صحیح تھی یا نہیں تھی. لیکن اس کا ایک سائڈ پروڈکٹ جو ہے وہ اب انفلیشن ایز یو نو ہٹس ود دا لیگ, تو وہ اب آ گئی. ایک تو وہ امپیکٹ ہے. دوسرا ہے کہ کپلڈ ود دس آئل پرائسز دنیا میں بہت تیزی سے بڑھی. پہلے تو بڑی کوشش کی کہ اس کو ہم اپنے جو پی ڈی ایل ہے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, اس کو کم کر کے اس کو اسٹیبل رکھیں ود دی ہوپ کہ یہ الٹیمیٹلی نیچے آ جائے گی تو اکانومی کو شاک جو ہے اس کو نہ دیا جائے. لیکن یہ بڑھتی چلی گئی, تو الٹیمیٹلی ہمیں کچھ اس میں جو انکریز تھی وہ اکانومی میں پاس آن کرنی پڑی, اور وہ تقریباً 28-29% کے قریب اس کا ایک امپیکٹ ہے. اس کے بعد ہمارا تھرڈ جو امپیکٹ تھا وہ فوڈ پرائسز پہ تھا. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ویٹ کی شارٹیج بھی ہوئی, ڈراؤٹ کنڈیشنز بھی تھیں, اس کی وجہ سے ہمیں امپورٹ بھی کرنی پڑی. امپورٹس جو ہیں وہ ٹائم پہ نہیں پہنچیں, آگے ڈسٹریبیوشن سسٹم میں بھی خامیاں تھیں, جس کی وجہ سے وہ ویٹ کی ایک فوڈ پرائسز بھی انکریز کی. تو یہ ٹوٹل امپیکٹ آ کے ہٹ کیا کنزیومر کو. اور اس وقت جو ہماری اپریل تک کے نمبرز ہیں فار دی 9 months, وہ ان کو اینیولائز کیا جائے تو 9.5% تک سی پی آئی پہنچ گیا. لیکن اس وقت اب سچویشن ہم کا جائزہ لیں کہ آگے چل کے کیا ہوگا. بیسکلی ہم نے اپنی جو اسٹریٹجی میں یہ سگنل دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو انفلیشن ہے یہ ایک شارٹ ٹرم فینومینا ہے, یہ آگے چل کے کم ہوگی. اور اس کا سگنل ہم نے کیسے دیا ہے؟ سگنل اس طرح سے دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کو ٹائٹن اپ کیا ہے, انٹرسٹ ریٹس کو اوپر جانے دی ہے, فوڈ جو آئٹمس تھے ان کو ہم نے فری اپ کیا ہے, ان کی امپورٹس ہم نے اوور لینڈ روٹ سے فرام چائنا انڈیا اوپن اپ کر دی, تاکہ یہ اس وقت جن چیزوں کی شارٹیج ہے اس شارٹیج کو میٹ کیا جائے اور پرائسز کو نیچے لایا جائے. تیسرا ایک بڑا امپورٹنٹ چیز جو اس وقت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئل پرائسز میں ایک اسٹیبلٹی آ گئی ہے. وہ جو باتیں کر رہے تھے کہ $70 کا بیرل ہو جائے گا, وہ اب کوئی وہ بات نہیں کر رہا. تو ہوپ فلی آئی تھنک کہ آئل پرائسز تھوڑی سی ہلکی سی نیچے آنی شروع ہوں گی, یا ایٹ لیسٹ بڑھیں گی نہیں. تو یہ 3 چیزیں ہونے سے اب یہ ہے کہ آگے چل کے انفلیشن جو ہے وہ کم آئے گی. اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 1.5 مہینے سے سینسٹیو پرائس انڈیکس بائی دا وے ہم جو مانیٹر کر رہے ہیں آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈکلائن آ رہی ہے. سو نیکسٹ ایئر وی آر پلاننگ کہ تقریباً یا ایسٹیمیٹنگ کہ ہماری انفلیشن جو ہے 7-8% کے درمیان ہوگی, اور اس کے اگلے سال وی پلان ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو 5%. سو ہوپ فلی انشاءاللہ یہ انفلیشن جو ہے اس کو ہم یہاں پہ ہی دبانے کی کوشش کریں گے. اور یہ مارکیٹس میں یہ سگنل ہے کہ اگر آپ لانگ ٹرم دیکھ رہے ہیں تو انفلیشن نیچے آئے گی. لیکن حکومت کے ناقدین کا یہ خیال ہے کہ آپ کی یہ پرو پور اور پرو گروتھ اسٹریٹجی تھی نا پچھلے سالوں سے, اور ابھی بھی شاید اسی پہ عمل ہو رہا ہے, تو وہ آدھی تو کامیاب ہوئی ہے, پرو گروتھ تو وہ رہی ہے لیکن آدھی ناکام ہوئی ہے, پرو پور نہیں رہی وہ. آپ کے خیال میں غربت میں اضافہ ہوا ہے ملک میں یا غربت میں کمی ہوئی ہے پچھلے 2-3 سال؟ لیکن لاسٹ جو سروے ہے نا وہ 3-4 سال پرانا ہے. اس وقت ہمارا جو سروے ہے وہ اگلے 1 ماہ. آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے ایز اے نیوٹرل ایکسپرٹ؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ جب کیونکہ ہمارا ایگریکلچر گروتھ بڑی تیزی سے ہوئی ہے, اور پرٹیکولرلی دس ایئر
when we look at the cotton की crop, we look at the wheat crop, I think agriculture sector और rural areas में एक खासा injection आया of better prosperity because of the output. अगर आप वैसे भी देखें कि जो हमारे मेजर कंज्यूमर आइटम्स हैं, मसलन लीवर ब्रदर्स से मैं बात कर रहा था, उनकी सेल्स रूरल एरिया में अर्बन एरिया से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं. मोटरसाइकिल सेल्स रूरल एरिया में ज़्यादा बिक रही हैं कंपेयर टू द अर्बन एरियाज. सो माई फीलिंग इज़ कि देयर इज़ अ चेंज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल. जितनी बड़ी होनी चाहिए उतनी में भी ना हो, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि ये जो बेनिफिट्स हैं ग्रोथ के, ये तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी तक पहुँचें. इस सब के लिए रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है ना. और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन अगर आप देखें तो हमारी लास्ट ईयर इट्स ओनली 14.5% ऑफ द जीडीपी. इकोनॉमिक सर्वे मेरे पास रखा हुआ है. और हमारे जैसे दूसरे मुल्क जो हैं, जैसे श्रीलंका है या भूटान है या बोट्सवाना है, इनके अंदर रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी हैज बीन मोर देन 20%. तो ये सारी बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये इसके अंदर, जिस तरह आपने कहा कि अगर हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो दूसरे ममालिक जो हमारी जैसी सिचुएशन में हैं और वो उनका 3 से 4% एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो सिस्टम है इट हैज़ टू बी इम्प्रूव, विच मीन्स के जो इस वक्त जो टैक्स दे रहे हैं उनके अलावा उस सेगमेंट को भी टैक्स नेट में लाया जाए जो टैक्स नेट से बाहर बैठे हुए हैं. तो ये कौन लाएगा सर? आप ही लाएंगे ना? ये बिल्कुल सीबीआर का जो प्रोग्राम्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के प्रोग्राम्स हैं, उसमें ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट हमारी तरजीहात है और इस बजट में भी हम ये रिफॉर्म्स लेके आएंगे. मैं आपसे अर्ज करूं, 15 लाख टैक्स पेयर हैं पाकिस्तान में, मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर 45 लाख हैं, कार मालकान जो है वो 35 लाख हैं. तो ये सब जानते हुए भी सीबीआर जो है या आपकी मिनिस्ट्री जो है, आपके अंडर ही है ना सीबीआर. इसमें डॉक्टर साहब ये है कि जो टेलीफोन यूज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, दे आर ऑल पेइंग टैक्स जो विद होल्डिंग टैक्स है, उनके बिल में आ जाता है. सो उनको हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो उनको हम एज टैक्स पेयर अकाउंट नहीं करते. इन फैक्ट दे आर पेइंग अ टैक्स एवरी टाइम दे यूज़ दैट फैसिलिटी, दे पे अ टैक्स. एवरी टाइम दे यूज़ एन ऑटोमोबाइल, जब वो खरीदी जाती है तो उस वक्त भी वो विद होल्डिंग टैक्स कटता है. तो उनको इनकम टैक्स नेट में लाने की जरूरत नहीं है? उनको बिल्कुल लाने की ज़रूरत है. ये हमारी जो कैपेसिटी है टू ब्रिंग देम इन, उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. और कैसे कर रहे हैं? एक हमने यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम की है, जिसकी वजह से बहुत हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं. और कोशिश भी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल बनाएं. अब लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स हैं, मीडियम टैक्स पेयर यूनिट्स हैं, इनको भी हम ज़्यादा प्रोफेशनल करें, फैसिलिटेट करें टैक्स पेयर को, ताकि जो भी टैक्स देता है उसको ये फीलिंग हो कि उसने अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपना टैक्स का फ़र्ज़ अदा किया है और वो उसमें आए. उसके बाद अगर वो नहीं आता तो विद होल्डिंग टैक्स हम इंपोर्ट पे ले लेते हैं, हम दूसरी ट्रांजैक्शंस के ऊपर लेते हैं, तो वो भी पार्ट ऑफ द टैक्स सिस्टम है. सो अल्टीमेटली ये जो आप दे रहे हैं ना लॉजिक है जी, विद होल्डिंग टैक्स है तो इट इज एक्टिंग एज ए प्रॉक्सी फॉर टैक्स. लेकिन मेरी गुजारिश है ना, मैं तो इनकम टैक्स भी दे रहा हूँ और मैं अपने मोबाइल पे विद होल्डिंग टैक्स भी दे रहा हूँ और मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे विद होल्डिंग टैक्स दे रहा हूँ. तो मैं तो आई एम डबल टैक्स ना? नहीं, यू आर नॉट डबल टैक्स, क्योंकि आपका जो टैक्स देते हैं ना विद होल्डिंग टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं तो उसमें से वो आप डिडक्ट कर सकते हैं. सर 3 साल से रिटर्न में मुझे तो रिफंड कभी नहीं दिया सीबीआर ने. मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ. नहीं, अब तो हमने रिफंड का सिस्टम बड़ा कर दिया है और आपका अगर रिफंड नहीं आया तो यू बेटर आस्क देम कि क्यों नहीं आया. लेकिन दीज आर, ये जो टैक्सेस हैं विद होल्डिंग, पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये एडजस्टेबल होते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे अगर आपको रिफंड चाहिए तो. नहीं ऐसी कोई बात नहीं. अब वो सिस्टम नहीं रहा. अब ये सिस्टम है कि हमने खासी फैसिलिटेशन क्रिएट की है. Particularly we are very proud of people who pay their taxes. So अगर आप टैक्स देते हैं तो we really respect you. ये तो मसला हो गया कि जी आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ेंगे आ जाए टैक्स देते हैं, लेकिन एक आपके सिस्टम के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर एक वीकनेस है. 5 साल हो गए इस गवर्नमेंट को आए हुए. डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, आपको पता है कि वो प्रोग्रेसिव होते हैं ना. इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो रिग्रेसिव होते हैं. उसका ज़्यादा असर गरीब पे पड़ता है, कम असर अमीर पे पड़ता है. आप जब से गवर्नमेंट आई है, आपकी मौजूदा गवर्नमेंट आई है, डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर 33% था टोटल टैक्सेस में. वो पिछले 5 साल में घट के 28% पे आ गया.
یہ اکنامک سروے رکھا ہے سر میرے ہاں پاس. نہیں اس میں دیکھیں ہمارا جو اس دفعہ تقریباً جو لیٹ سے 580 کا جو ٹارگٹ تھا اس میں ڈائریکٹ ٹیکسز تقریباً 165-170 کے قریب ہیں وچ از اراؤنڈ 30%. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو ہے سسٹم یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور ابیلٹی ٹو کلیکٹ ٹیکسز. اب بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں ایبلٹی کو امپروو کریں نا سر, بجائے اس کے کہ غریب پہ زیادہ بوجھ پڑتا ہے آپ کی ڈس ایبلٹی کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایز یو ڈیولپ the more you develop the higher you can get your direct taxes. اب آپ اگزامپل لیں افغانستان کا. افغانستان کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے فری ٹریڈ ایگریمنٹ, ان سے بات کی کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کر سکتے آپ سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ. ہم نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا جی کہ ایک ہی ہماری سورس ہے ٹیکسز کی اینڈ دیٹ از کسٹمز, کیونکہ نہ ہم انکم ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں نہ ہم سیلز ٹیکس, ہماری کیپیسٹی نہیں ہے یہ کلیکٹ کرنے کی. دی اونلی تھنگ وی کلیکٹ از دا کسٹم ڈیوٹیز آن. سو یہ ہماری کیپیسٹی جو ہے یہ ایز اے نیشن, فار ایگزامپل ہمارے ڈائریکٹ ٹیکسز اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں دوسرے ممالک سے, ہم وی کلیکٹ مور ڈائریکٹ ٹیکسز دین آر کلیکٹڈ بائی ٹرکی. سو یہ ایک فنومنا ہے کہ آپ کے ڈائریکٹ ٹیکسز ایز یو ڈیولپ وہ زیادہ ہوں گے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کچھ کم ہوتے جائیں گے. لیکن کنزمپشن ٹیکس جو ہے, جو سیلز ٹیکس ہے, اس میں سب سے زیادہ بوئنسی ہے اور یہ دنیا میں بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اٹس اے ٹیکس وچ از جنریٹنگ مور فنڈس فار ریونیوز دین اینی ادر ٹیکس. پھر آپ کا ڈیفینیٹلی ہے, بٹ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کی جو کنزمپشن ہے اس پہ آپ ٹیکس نہ لیں. مثلا آپ فوڈ آئٹمس پہ کم سے کم ٹیکس لیں. پروگرام کا وقت ذرا کم ہے, سوال مجھے آپ سے بہت سارے کرنے ہیں. ایک یہ جو پبلک کارپوریشن ہے جیسے وابڈا ہے اور کے ای سی, یہ ایک مستقل لائبلٹی حکومت پہ بنے ہوئے ہیں. بالکل. اور گزشتہ کئی سالوں سے ان کو بہت سبسڈی دی جا رہی ہے. اس سال 27 بلین کی سبسڈی آپ نے صرف وابڈا کو دی ہے. تو آپ کبھی اس لائق ہوں گے کہ ان کو سدھار سکیں کارپوریشنز کو؟ دیکھیں ہوپ فلی کراچی کی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن تو پرائیویٹائز, اس کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے اور اس کو اگر ہم ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جاتی ہے تو وہ سبسڈی کم از کم ہمارے سے الگ ہو جائے گی. وابڈا میں جیسے میں نے پہلے ہی کہا, آپ نے جب پوچھا تھا کہ کون سے ایریاز میں ہماری جو ڈیفیشنسی ہے, تو پاور سیکٹر از این ایریا جس میں ہمارے بہت زیادہ لاسز ابھی بھی ہیں. ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ اس کی موومنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں کی جائے. اب ڈسٹریبیوشن کمپنیز بن چکی ہیں, ٹرانسمیشن کمپنی ہیں, جنریشن کمپنیز ہیں, تو ان کو پرائیویٹائز کیا جائے تاکہ یہ وائبل ہوں اور گورنمنٹ کی اوپر ایک بوجھ نہ ہو. تو اس میں بھی ابھی بہت سے ایشوز ہیں. اگر یہ اتنا سمپل ہوتا میں کاش کہہ سکتا کہ جی یہاں اگلے سال سے یہ سبسڈی ختم ہو جائے گی, لیکن یہ ہمیں گزشتہ کئی سالوں سے چل رہی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ کئی ایریاز ہیں جہاں پہ کوئی بل نہیں دیتا, کئی ایریاز ایسے ہیں. اس سے تو گورنمنٹ کی نااہلی ثابت ہو رہی ہے نا کہ بل نہیں دے رہے لوگ, ٹیکس نہیں دے رہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مثلا فاتح کا ایریا ہے وہاں پہ بل کلیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ دیر از گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ ادھر بڑی کمزور ہے اور ادھر کنزمپشن ہو جاتی ہے. پھر آپ کی لوور جو کنزیومرز ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, سو کراس سبسڈیز بھی ہوتی ہیں. دا پوائنٹ از کہ پھر آپ کا یہ ہمارا جو پاور سیکٹر ہے یہ پہلے ہائیڈل پہ زیادہ ہوتا تھا, اب تھرمل پہ زیادہ چلا گیا. تھرمل میں آپ کو پتہ ہے کہ قیمتیں کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ پاور کاسٹ ہماری بہت ہائی ہیں. تو ان کو نیچے لانے کا بہت اہم ضرورت ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈسٹریل یونٹس کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ جی آپ اپنی پرائیویٹ پاور جنریشن کریں, اور جو بھی کاسٹ آپ کو سستی اگر آتی ہے وابڈا سے تو گو ہیڈ اینڈ یوز اٹ, تو اس میں بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. آپ جو ہیں ہمارے اس پروگرام کی سیریز میں تیسرے منسٹر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دے شوڈ بی امپرووڈ, تو کرے گا کون ان کو امپروو؟ یہ امپروو تو ہو رہے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن پروگرام بڑا ہمارا اچھا چل رہا ہے. پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن از اراؤنڈ دا کارنر. ابھی کل نیشنل ریفائنری کی ہوئی ہے. اس کا ایک بہت میجر جو ہمیں بینیفٹ مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی دنیا کی اچھی کمپنیز جو ہیں وہ ہمارے ایسٹس خرید رہی ہیں.
اور یہ مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ اینڈ ایون یورپ سے جو انویسٹر آ رہے ہیں particularly in this telecommunications, they are coming into energy, inshallah they will also come into the power sector. اور یہ جو ہے ایک سسٹم چلے گا جس کی وجہ سے ایک تو گورنمنٹ کی جو لائبلٹیز ہیں وہ کم ہوں گی, یہ پرائیویٹائزیشن سے ہم ڈیٹ جو ہے اس کو کم کریں گے, دوسرا ایفیشنسیز آئیں گی, ماڈرن ٹیکنالوجی آئے گی, اور یہ جو فورن انویسٹر اب آ رہے ہیں پھر یہ آ کے یہاں پہ ایکسپینڈ بھی کریں گے. سو ہماری اکانومی کو انٹرنیشنلی انٹیگریٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ پروسیس اب تیزی سے ہو رہا ہے. اور جب تک ہمارے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی شروع ہوگی, ہمارے اپنے انویسٹرز بھی انویسٹ کریں گے, کیونکہ ہماری جو گروتھ ریٹ 7-8% کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ ریٹ اس کے بغیر نہیں ہوگی. اس کے بغیر. اچھا, میں آخر میں کچھ 2-3 سوال NFC کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. there is nothing personal, I know you have been representative of one of the province but now you are representative of the federal government. تو میں 2-3 سوال آپ سے NFC کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں, بہت کنفیوژن ہے, بہت اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ بیسک ایشو کیا ہے NFC کے اندر؟ دیکھیں NFC جو ہے بیسکلی ایک ادارہ ہے جو ایشو کیا ہے اس کے اندر. جو میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہمارے ملک میں 3 لیئرز ہیں حکومت کی, ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, اور لوکل گورنمنٹ ہے. کلیکشن جو ہم کرتے ہیں ٹیکسز کی وہ ہم سینٹرلائز طریقے سے, زیادہ تر پاکستان میں جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کرتی ہے. اب سینٹرل گورنمنٹ نے اپنا کاروبار بھی کرنا ہے, پروونشل گورنمنٹس نے بھی سروسز پرووائڈ کرنی ہے, لوکل گورنمنٹس نے بھی پرووائڈ کرنی ہے. NFC کا مطلب ہے کہ آپ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کے درمیان یہ جو وسائل کی تقسیم کیسے کریں گے, کیپنگ ان ویو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیا فنکشنز ہیں اور پروونشل گورنمنٹس کی کیا فنکشنز ہیں. اس کے بعد پروونشل گورنمنٹس میں ایک چیز ہے جس کو ہم پروونشل فائنانس کمیشن کہتے ہیں, PFC میں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹس نے کیا کام کرنا ہے اور لوکل گورنمنٹ نے کیا کام کرنا ہے, اور کچھ رقم جو پروونشل گورنمنٹس کو آئے گی وہ اپنے پاس رکھیں گے, کچھ رقم وہ لوکل گورنمنٹس کو دیں گے. تو یہ 3 سال سے ہو کیوں نہیں پایا ایوارڈ؟ 2 اس میں میجر ایشوز ہیں. ایک کہتے ہیں اس کو ورٹیکل ڈسٹریبیوشن, کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے پاس کتنا رکھے گی اور پروونشل گورنمنٹس کو کتنا دے گی. اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے آفر کی ہے کہ 47.5% اور 47% راؤنڈ آف کر لیں. پروونسز کہتے ہیں جی 50% ہونا چاہیے. اس وقت کرنٹ فارمولا کے تحت اگر تمام جو ہم ٹرانسفرز ہیں پروونسز کو تو وہ کوئی 43% کے قریب بنتی ہیں. یعنی 4% کا ان کو پچھلے 2-3 سال سے نقصان ہو رہا ہے پروونسز کو. نقصان ان کو 43% پہ وہ لے رہے ہیں, اگر وہ اگری کر جاتے تو 47 کم از کم ان کو ملتا. اس کے بعد جب وہ پروونسز کا پول بنتا ہے تو اس میں 2 ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ اس وقت ہم پول جو کرنٹ سسٹم ہے اس میں ہم 2 چیزیں کرتے ہیں. ایک ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کو پاپولیشن بیس پہ, دوسرا ہم ایک تھوڑا سا اماؤنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سبوینشنز. سبوینشنز کا مطلب ہے کہ جو ایریاز جہاں پہ بجٹ پورا نہیں ہوتا ان کو فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, اور کرنٹلی بلوچستان اور فرنٹیئر کو وہ سبوینشنز ملتی ہیں. اب جو ہے کہ سسٹم جو ایوالو ہو رہا تھا اس میں پروونشل گورنمنٹ جو پرٹیکولرلی بلوچستان اینڈ فرنٹیئر ہیں انہوں نے کہا کہ جی انسٹیڈ آف یہ سبوینشن دینے کا NFC میں شیئر بڑھائیں, اس کو آپ NFC میں ڈال دیں اور بیکورڈنیس کا ایک فارمولا ڈال دیں اور ایک ایریا کا فارمولا جو بلوچستان مانگتا ہے. تیسرا ایک آئٹم ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہمیں آپ ہمارے ٹیکس جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں جہاں سے بھی کلیکٹ ہوتا ہے, اس وقت کس بنیاد پہ ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے؟ جیسے میں نے کہا اس وقت پاپولیشن کے اوپر ہوتا ہے پلس سبوینشنز آپ دیتے ہیں. سبوینشنز دیٹ از آؤٹ آف دی NFC نا, سبوینشن تو NFC کا جو ڈسٹریبیوشن ہے آن بیسس آف دی پاپولیشن ہے. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کہ سوٹ کرتا ہے بڑے صوبے کو, ظاہر ہے جی, لیکن اس میں جو اب فارمولا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی سبوینشن کو ختم کر کے جو کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے دیا جاتا تھا اس کو آپ ڈویزبل پول میں لیں, تو وہ اوپر دینا یا نیچے دینا بات وہی ہے. تو اس میں جو ایشو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ بیکورڈنیس اور ایریا پہ تو سب اگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے. سندھ کا جو ریونیو کا ہے اس پہ ڈسپیوٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ جو پرٹیکولرلی فرنٹیئر
کا اس پہ ہے اور پنجاب فرنٹیئر کو بھی سپورٹ اس میں کرتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ہو جائے گا تو ہم ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جائیں گے. پھر سندھ نے یہ پروپوزل دی ہے کہ ریونیو کلیکشن نہیں ہم مانگتے, پرسنل انکم ٹیکس کی بیسس, ٹوٹل کلیکشن کو آپ رہنے دیں کیونکہ اس کا نہیں پتہ کہ کون ایکچولی اس کو بیئر کرتا ہے, پرسنل انکم ٹیکس کے اوپر آپ کر لیں. اور یہ زیادہ پلیٹبل ہے کیونکہ پرسنل انکم ٹیکس کا مطلب ہے کہ جو ایک کمیونٹی میں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اگر ٹیکس دیتے ہیں تو وہاں کچھ پرپورشن واپس چلی جائے گی, تو وہ بہتر ہے کہ وہاں کا انفراسٹرکچر اس کے مطابق تو آپ کے خیال میں اس کے لیے کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ انڈیا میں, بجائے اس کے کہ جو ایکچولی یہ ہمارے جو ڈفرینسز اگر آپ دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ جی 43 اور 47 میں تو 4% کا ڈفرینس ہے, تو 1% کا جو ڈفرینس ہے وہ تقریباً 6 بلین بنتا ہے, تو 4% کا آپ سمجھ لیں کہ 24 بلین آؤٹ آف اے ٹوٹل پول آف آلموسٹ 600 بلین, یہ 24 بلین کی بات ہے وچ از نیدر ہیئر نار دیئر والی بات ہے. اور اگر آپ اس کے یہ فارمولا پہ پرسنل انکم والے فارمولا کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از اباؤٹ 3 to 4 بلین کی بات ہے. سو یہ مور آف اٹس ناٹ دی اماؤنٹس وچ آر امپورٹنٹ وچ میٹر. ہر پروونس نے یا اپنا ایک ایز اے میٹر آف پرنسپل انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہاں سے ہلنا نہیں ہے. لیکن اب وہ پریزیڈنٹ صاحب سے جب ان کی میٹنگ ہوئی ہے تو تمام لوگوں نے تمام پروونسز نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جو پریزیڈنٹ صاحب کریں گے ہمیں منظور ہے. اس کی وجہ بھی ہے, ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے وہ آپس میں کنسنسس نہیں کر پا رہے اور اب ان کو فٹیگ ہو گئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا سلوشن کر دے, اینڈ دی پریزیڈنٹ از دا بیسٹ آربیٹر, اور ان میں سب نے کانفیڈنس رکھا ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ نے پریزیڈنٹ کا آپ نے ذکر کیا تو میں آخری سوال مجھے کرنا ہے ملک میں دفاعی اخراجات کے حوالے سے. ملک کا جو ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے وہ ہمارے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے کافی زیادہ ہے. تو نہیں ایسا ہی ہے سر, آئی ہیو دا اکنامک سروے رائٹ ہیئر. تو ڈیفینس ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے زیادہ ہے, ایکسپینڈنگ جو ہے ہماری. اب تو پڑوسی ممالک سے حالات نارملائز ہو رہے ہیں, تو ابھی بھی دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں سے مور اور لیس ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ان ریئل ٹرمز نیچے گئے, اوپر نہیں گئے, بڑھنے نہیں دیے گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ پڑوسیوں سے ہمارے بڑے اچھے تعلق ہیں, سب کے اپنے پڑوسیوں سے ٹھیک تعلقات ہوتے ہیں, لیکن ایک ڈیفینس کا جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ مینٹین کرنا بڑا ضروری بات ہوتی ہے. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ اچھے ریلیشن شپ سے اور اگر ہمارا کوئی تفصیہ ہوتا ہے تو ایک پیس ڈیویڈنڈ ملے, لیکن جب تک وہ پوائنٹ نہیں آتا یو ہیو ٹو مینٹین یور پریپیئرڈنیس. اور جو چیزیں ڈیفینس کو ضرورت ہے فار آر ڈیفینسو پرپسز, وی آر ناٹ این اوفینسو نیشن, وی آر ڈیفینسو نیشن. ہمارے ڈیفینس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ کنسنسس ہے اس ملک میں کہ وہ ہم پرووائڈ کریں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا پی ایس ڈی پی اس وقت جو 300 بلین سے پلس ہے, اٹس مچ مور دین دا ڈیفینس بجٹ. سینیٹر کب بن رہے ہیں آپ؟ نہیں, سینیٹر بننے کے تو بجٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تھینک یو ویری مچ.